بزرگان محترم برادران عزیز، ترتیب اور سلسلے کے مطابق یہ آیتیں بھی سورہ منافقون کی آیتیں ہیں اور یہ آخری آیتیں ہیں، مگر آپ نے الفاظ میں ابھی سنا ہوگا کہ یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ ذکر تو منافقین کا ہے، انہوں کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیتیں بھی انہی کے بارے میں ہیں، لیکن یہ اہل ایمان کا تذکرہ کیسے شروع ہو گیا؟ اس سلسلے میں یہ ایک مستقل فن ہے، ایک مستقل علم ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کے درمیان باہمی مضامین کا ربط کیا ہے، ہر آیت دوسرے آیت سے کیا مناسبت رکھتی ہے، آیا اس آیت کو اس کے بعد ہونا چاہیے یا نہیں، اور اس سے پہلے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس سے اس کا کیا تعلق و ربط ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے، مسلمہ بات ہے کہ قرآن کریم کے 30 سپارے مرتب ہیں، الگ نہیں ہے، ایک بات یہاں کی کہہ دی ایک بات وہاں کی کہہ دی، بلکہ الحمدللہ سے والناس تک پورا قرآن کریم جو ہے ترتیب کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی کی ہے کہ جب ہم لفظ ترتیب بولتے ہیں تو آپ لوگوں کی سمجھ میں عام طور پر ایک دو قسم کی ترتیبیں آتی ہیں۔ مثلا علماء نے لکھا ہے کہ ایک ترتیب ہے منطقی، ترتیب منطقی کے معنی یہ ہے کہ ایک کے بعد جو دوسری بات کہی جا رہی ہے اس دوسری بات کا مطلب سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک کہ پہلی سمجھ میں نہ آ جائے۔ جیسے ایک فن ہے اور اس کی شکلیں سمجھائی جاتی ہیں، مگر جس طالب علم نے اس کی پہلی شکل نہ سمجھی ہو وہ دوسری کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اب اگر کوئی آپ کو اقلیدس کی کتاب ایسی ملے کہ اس میں دوسری شکل پہلے ذکر کی جائے اور پہلی شکل بعد میں ذکر کی جائے، یہ ترتیب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ منطقی ترتیب ہے۔ اس ترتیب کے اندر پہلی کے بعد دوسری کو ہونا چاہیے، کیونکہ دوسری کا مفہوم بغیر پہلی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دوسری ترتیب ہے ریاضی کی ترتیب۔ جس آدمی کو گنتی نہیں معلوم آپ اس کو سوال دیں گے جمع اور تفریق کا تو کبھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ریاضی کے اندر پہلے ایک فارمولہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا سمجھایا جاتا ہے، اگر پہلا نہ سمجھ میں آئے تو دوسرا نہیں، دوسرا نہ سمجھ میں آئے تو تیسرا نہیں۔ یہ ترتیب بھی ایک ترتیب ہے، مگر اللہ کے کلام میں نہ منطقی ترتیب ہے نہ ریاضی کی ترتیب ہے۔ ایک ترتیب اور ہے، جیسے کسی تاریخ کی کتاب میں ہوتی ہے،
کتاب کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر تخلیق کائنات اور آدم کی پیدائش سے اگر تاریخ شروع کی ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر کرے گا، پھر ان کی وفات کا ذکر کرے گا، پھر حابیل و قابیل کا ذکر کرے گا، پھر اس کے بعد حضرت نوح کا ذکر کرے گا جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ترتیب کے ساتھ تاریخ کو مرتب کرے گا۔ لیکن اگر بعض کے واقعات وہ پہلے لکھتے اور پہلے زمانے کے واقعات بعد میں لکھتے، تاریخ کی ترتیب کے خلاف ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایسی ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو ترتیب ہے وہ تاریخ کی ترتیب بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان کہ جنہیں شوق یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر قرآن کریم اور قرآن و سنت کی اسٹڈی کریں اور مطالعہ کریں، اکثر ان کو دھوکہ لگتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی واقف آدمی کو ساتھ لیجیے، کسی عالم کو ساتھ لیجیے، اس سے پڑھیے، اس سے سمجھیے۔ اور ذاتی طور پر جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایک بیچارے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے اور اکثر وہ ٹیلی فون کے اوپر مجھ سے وہ باتیں دریافت کرتے تھے، انہیں بتانے کا شوق تھا، تو میں ٹیلی فون تو انہیں بتا دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پہ پوچھا اور میں بھی چکرا گیا، میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ اصل میں تلفظ غلط کر رہے ہیں۔ اس سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ میں حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں محرم کا نکاح محرم کا ذکر ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی محرم کا نکاح میری تو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ محرم تو کہتے ہی اسے ہے کہ جس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ کسی عورت کا محرم وہ کہلاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں۔ بہن کا بھائی محرم ہے، اسی طریقے سے بھانجی کا مامو محرم ہے، چچا محرم ہے۔ تو محرم تو اسی کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان نکاح جائز نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا میں نے کہا آپ کو غلطی ہوئی، یہ محرم نہیں ہے، محرم ہے۔ اور محرم کے معنی آتے ہیں احرام باندھنے والا، حالت احرام۔ تو حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محرم کے لیے، احرام والے کے لیے جہاں اور پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں سے آیا نکاح کی پابندی ہے یا نہیں، اس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ دیکھیے یہ ذاتی مطالعے کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں اسٹڈی کرنا، اس میں اکثر بغیر انسان کی غلطی ہو جاتی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ابھی قرآن کریم میں ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ جاتی تھی، اور پھر واقعہ بھی وہ ٹکڑا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بعد میں پیش آیا، اور بعد میں جب چلے تو حضرت موسیٰ کی زندگی کا وہ واقعہ پیش آ گیا کہ جو پہلے پیش آیا تھا۔ تو نعوذ باللہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی بڑا اسکالر اگر کوئی کتاب لکھے تو اس کی بھی ترتیب بڑی اعلیٰ درجے کی ترتیب ہوتی ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے، اس میں کیسی ترتیب ہے؟ جو واقعہ پہلے ہوا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے، جو بعد میں ہوا وہ پہلے بیان ہونا۔
یہ ان لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترتیب شاید منطقی ترتیب ہوگی، شاید ریاضی کی ترتیب ہوگی، شاید تاریخ کی ترتیب ہوگی، مگر قرآن کریم میں ان تینوں ترتیبوں میں سے کوئی ترتیب نہیں۔ اگر قرآن کریم میں کوئی ترتیب اس طرح کی ہوتی، اگر ایسی کوئی ترتیب قرآن کریم کے اندر ہوتی تو سب سے پہلے حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا جاتا اور وفات تک کے حالات ہوتے، پھر حضرت نوح کا بیان ہوتا، پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوتا، اور سب سے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، مگر قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے تو پیغمبروں کے واقعات اور قصوں میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نقل کیے۔ ان ٹکڑوں کا مقصد آپ کو تاریخ بتانا نہیں ہے، ان ٹکڑوں کا مقصد آپ کو اس واقعے سے سبق دینا ہے، اور سبق دینے کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ پہلے پیش آئے وہ پہلے بیان کیا جائے، جو بعد میں پیش آئے وہ بعد میں بیان کیا جائے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور بعض پیغمبروں کے واقعات کا ایک ہی ٹکڑا ایک جگہ بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے، تیسری جگہ بھی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا بات ہے؟ جب مقصد اس ٹکڑے کے نقل کرنے کا سبق دینا ہے تو ایک جگہ اور سبق دیا گیا، دوسری جگہ اسی ٹکڑے سے دوسرا سبق دیا گیا، اسی ٹکڑے سے تیسری جگہ تیسرا سبق دیا گیا۔ بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کریم اتنی ضخیم کتاب ہے، اگر اس میں سے یہ ایک ہی قسم کے جو واقعات ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے نعوذ باللہ تو ذرا قرآن کریم چھوٹی تختی میں آ جائے گا، جیسے کہ عیسائی اپنی بائبل کو پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں تو قرآن بھی مختصر ہو جائے گا۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ایک ہی ٹکڑا جو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان کیا ہے، 3 جگہ الگ الگ ان کا مقصد ہے، ایک ہی مقصد نہیں ہے۔ اور میں نے اس کی مثال دی، بعض واقعات تاریخی ہیں، میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں اور اسی ایک ٹکڑے کو نقل کر کے ایک مرتبہ ایک سبق دیتا ہوں، دوسری مرتبہ اسے دوسرا نتیجہ نکالتا ہوں، اسی ٹکڑے سے تیسری جگہ تیسرا نتیجہ نکالتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے تاریخ کا یہ جملہ آپ کے سامنے نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ جو مستحق زکات ہو وہ زکات لے جائے، مگر کوئی لینے والا نہیں تھا۔ میں نے یہ ٹکڑا تاریخ کا نقل کیا اور میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں اور آپ کو سبق دیتا ہوں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں زکات کو باقاعدہ طور پر بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا۔ اس ٹکڑے سے یہ سبق نکل آیا، یہ نتیجہ نکل آیا کہ انفرادی طور پر زکاتیں تقسیم نہیں کی جاتی تھیں بلکہ بیت المال میں مجموعی طور پر قوم کی زکات ادا ہوتی تھی۔ اب میں اسی جملے کو پھر نقل کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال سے یہ اعلان ہوا کہ مستحق زکات لے جائے، مگر کوئی زکات لینے والا نہیں ہے۔ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ زکات کا نظام اتنا بہترین قسم کا نظام ہے کہ جہاں یہ نظام جاری ہو جاتا ہے وہاں لوگ غریب باقی نہیں رہتے ہیں، وہاں ساری قوم خوشحال ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی زکات کا مستحق موجود نہیں ہے۔ اس سے 2 سبق نکل آئے، 2 نتیجے نکل آئے۔ اب تیسرا نتیجہ نکالیے۔ اسی ٹکڑے کو میں نے پھر نقل کیا
عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال سے اعلان ہوا کہ مستحق زکات لے جائے، مگر کوئی زکات کے لیے نہیں آیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے صرف قوم کو خوشحال ہی نہیں بنایا تھا بلکہ صاحب دیانت اور امانت بھی بنایا تھا، اس لیے کہ جو مستحق زکات نہیں تھا اس نے جھوٹ موٹ اپنے آپ کو مستحق ثابت کر کے زکات لینے کے لیے نہیں کیا۔ کیسی امانت پیدا کی تھی۔ آج آپ اگر کسی کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے اور یہ معلوم ہو کہ آپ نابینا کو دے رہے ہیں تو دیکھیے کتنے آنکھوں والے آنکھیں بند کر کے آ جائیں۔ کیوں امانت دیانت دے رہے؟ ایک ہی ٹکڑا میں نے آپ کے ساتھ میں نقل کیا ہے، یہ خیال آپ کا غلط ہے کہ ایک ٹکڑے سے ایک ہی سبق دیا جاتا ہے، ایک ہی ٹکڑے سے کئی کئی سبق دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، جملہ تو جملہ، ایک حرف بھی اس میں ضائع نہیں۔ یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے کہ جس کے اندر دھرتی کے الفاظ ٹھوس دیے جاتے ہیں، عبارت آرائی کے طور پر عبارت الفاظ بھر دیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں ایک حرف یا ایک نقطہ بھی کہیں پر ضائع نہیں۔ ضائع کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ فارسی کے بعد اساتذہ اور شعراء کا کلام آپ کے ساتھ میں نقل بھی شائع کیا تھا۔ ایک اچھے شاعر تھے لیکن اپنے استاد کو مانتے تھے اور استاد کی قدر کرتے تھے، اور استاد ہوتا ہے۔ اس شاگرد نے بڑا اچھا ایک شعر لکھا اور استاد کے پاس لے کے گیا۔ استاد نے کہا کہ شعر تو بڑا اچھا ہے لیکن اس میں کچھ لفظ تم نے بھرتی کے اس میں بڑھا دیے ہیں، اور جس کلام کے اندر صرف ٹھوسا ٹھاسی ہو اور لفظوں کی بھرتی ہو وہ کلام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ وہ شاگرد جو شعر لے کے گیا وہ یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ سیاہ چوری بدستے آنگارے نازنی دیدم، سیاہ چوری بدستے آنگارے نازنی دیدم، بشاخ سنگنی پیشی دمارے آتشی دیدم۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کالی کالی چوڑیاں محبوب کی سفید کلائیوں میں دیکھی اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے سندل کی سفید لکڑی کے اوپر سانپ لپٹ گیا ہے، سندل کی لکڑی سفید ہوتی ہے، سانپ کالا ہوتا ہے، محبوب کی کلائی میں سفید ہے اور کالی چوڑی میں جو دیکھی مجھے ایسا معلوم ہوا سندل کی لکڑی پر سانپ لپٹ گیا۔ سیاہ چوری بدستے آنگارے نازنی دیدم، سیاہ چوری بدستے آنگارے نازنی دیدم، بشاخ سنگنی پیچی دمارے آتشی دیدم۔ استاد نے کہا شعر بہت اچھا ہے لیکن یہ کیا تم نے اس میں نازنی دیدم آتشی دیدم اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں تمہارے کچھ الفاظ بھرتی کے ہیں، ظاہر ہے، اس لیے یہ بلاغت اور فصاحت کے معیار پر نہیں ہے۔ استاد نے اصلاح دی اور اس نے کہا کہ اس کو اس طرح کرو۔ نے کہا کہ سیاہ چوری بدستے آنگارے، بس سیاہ چوری بدستے آنگارے، بشاخ سندنی پیچی دمارے، وہ نازنی دیدم اور آتشی دیدم جو بھرتی کے الفاظ ہیں وہ غلط ہے۔ تو میرے دوستو یہ کلام تو خدا کا کلام ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس میں کچھ الفاظ اور کچھ جملے بار بار آ گئے، ظاہر نہیں، تو مطلب میرے کہنے کا یہ تھا کہ قرآن کریم کا سارا کلام مرتب ہے مگر اس کی ترتیب تاریخ کی ترتیب نہیں ہے، اس کی ترتیب ریاضی کی ترتیب نہیں ہے، اس کی ترتیب منطقی ترتیب نہیں ہے،
ایک ترتیب اور ہے، اس ترتیب کا نام ہے ترتیب ارشادی، ترتیب اصلاحی، یعنی ایک مربی، ایک استاد، ایک باپ اپنے بیٹے کی، اپنے شاگرد کی، اپنے مرید کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کو اصلاح کرنے کے لیے جو ترتیب اختیار کرنی پڑتی ہے وہ ترتیب قرآن کی جاتی ہے۔ اس ترتیب کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مضمون کون سا چل رہا تھا، کون سا آ گیا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ واقعہ تو بعد میں پیش آیا تھا، پہلے کیسے بیان ہو گیا، نہیں، وہ ترتیب الگ ہے۔ اس قرآن تو نیازے کی غرض، اس قرآن محرم رازے کی غرض، اس کا انداز الگ ہے۔ کیا انداز ہے؟ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھاتے اور اولاد چاہے دسترخوان پر بیٹھے، چاہے اپنی اولاد کے ساتھ کسی جگہ ہو، ہر وقت اس کا باپ اس کی اصلاح کرتا ہے، استاد ہر وقت شاگرد کی اصلاح کرتا ہے، شیخ ہر وقت اس کی اصلاح کرتا ہے اپنی مرید کی۔ اس زمانے میں تو نہ مریدوں کا مقصد اصل میں اصلاح ہوتا ہے اور نہ مربیوں کا اور مرشدوں کا مقصد اصلاح ہوتا ہے، پیری مریدی تو اس زمانے میں ایک رسم ہے، ورنہ ہر مرشد یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اپنے مرید کی اصلاح نہ کی تو خدا کے یہاں مجھے جواب دینا ہوگا، میں نے کیوں اس کی ذمہ داری گردن میں ڈالی ہے اپنے۔ اور مرید کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی شیخ سے وابستہ ہو جانا مفید نہیں ہے جب تک کہ میں اپنے اصلاح اس سے نہ کروں۔ ایسے واقعات آپ نے کل سنے ہوں گے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، خانقاہ میں ٹھہرے اور کافی دن ٹھہرے، کیونکہ مولانا ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب تک تم مجھے نہ آزماؤ میں تمہیں نہ آزماؤں، مرید ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ میں کہیں سفر کر کے گیا اور وہاں لوگوں نے دھوم دھام سے استقبال کیا، آپ متاثر ہو گئے اور آپ مرید ہو گئے، فرمایا یہ سب غلط ہے، آپ نے مجھے دیکھا نہیں، آپ نے مجھے پرکھا نہیں، آپ نے مجھے پرکھا نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں، اس لیے فرماتے تھے کہ آؤ میرے پاس ٹھہرو، مجھے دیکھو۔ تو ایک صاحب آئے اور مولانا کے پاس آ کے قیام کیا، بڑے نیک، لیکن کچھ روز کے بعد مولانا نے انہیں بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ آپ کی طلب میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ بڑی بددیانتی ہوگی اگر میں یہ بات ظاہر نہ کر دوں آپ پر کہ مجھ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فائدے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دونوں کا مزاج مل جائے۔ میرے اور آپ کے مزاج میں فرق ہے، ویسے آپ کی کوئی اخلاص میں کمی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اس شیخ سے فائدہ ہوگا کہ جس سے آپ کا مزاج ملتا جلتا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اندھیرے میں نہ رہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور مرشد و شیخ سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ خیانت ہوگی۔ اندازہ لگائیے اس زمانے میں کون اس کو سوچتا اور غور کرتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ شرط اول یہ ہے کہ دونوں کا مزاج مل جائے۔ کبھی کبھی مرید کا مزاج جلالی ہوتا ہے اور شیخ کا مزاج جمالی ہوتا ہے۔ مرید وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو جلال کا تقاضا ہے، پیر کے یہاں وہ سب کچھ ہے کہ جو جمال کا تقاضا ہے، ان دونوں میں مناسبت نہیں ہے۔
والوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور آ کر ان سے پوچھا کہ صاحب یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کے رنگ کتنے ہوتے ہیں. فرمایا کہ بھائی یہ میں تمہیں کیوں کہ کیسے بتا سکتا ہوں, اللہ والوں کے تو رنگ بے شمار ہوتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر تم چاہتے ہو تو میرے یہاں اس زمانے میں 3 شیخ آئے ہوئے ہیں اور تم تینوں کا رنگ الگ الگ ہے. اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھاؤں. انہوں نے کہا ضرور دکھائیے. فرمایا کہ وہ میری خانقاہ میں وہاں پر آپ جائیے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں مراقبے میں بیٹھے 3, اور آپ جا کر سب سے پہلے جو آپ کو شیخ ملے آپ اس کو جا کے زور سے ایک دوسرا مار کے کپڑ دوسرے کے ساتھ بھی ایسے کیونکہ تیسرے کے ساتھ بھی آپ ایسے کریں. یہ صاحب گئے اور سب سے پہلے انہوں نے جا کر جو مراقبے میں بیٹھے تھے ان کے کمر میں جا کے جو مارا تو ایک دم وہ چکر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اتنی ہی زور سے گھوسا مارا جتنی زور سے اس میں مارا تھا. اور کہنے لگے کہ تو بتا کس وجہ سے تم نے مجھے اس وقت میں پریشان کیا اور کس وجہ سے مارا. ہم نے کہا حضور معاف کر دیجیے, صرف آپ کا رنگ دیکھنا چاہتا تھا. دوسرے کے پاس پہنچے وہ بھی چمک کے کھڑے تو ہو گئے مگر انہوں نے جواب میں گھوسا نہیں مارا اور یہ کہا کہ تو مجھے یہ بتا دے مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرا قصور کیا تھا, کس وجہ سے تو مجھے مارا. لیکن انہوں نے جواب میں گھوسا نہیں مارا. اس سے بھی یہی کہا کہ حضور کچھ نہیں, بس آپ کا رنگ دیکھنا چاہتا تھا. وہ دیکھ لیا میں نے. اور تیسرے بزرگ کے پاس پہنچے اور جا کے گھوسا مارا. وہ بیچارے کھڑے ہو گئے اور مارنے والے کا ہاتھ دبانے لگے اور فرمایا کہ بھائی میرے میں تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں, کبھی کبھی ہاتھ میں چوٹ تو نہیں ہوتی, لالو تیرا ہاتھ دبا دوں, میرے میں تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. انہوں نے کہا حضور معاف کر دیجیے, یہ تینوں بزرگوں کے رنگ بالکل تینوں کے الگ الگ ہیں. اور اس زمانے میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے درجے کا بزرگ ہے ایسے کو پسند کرتے ہیں. آپ کی مار بھی کھا لے, لیکن ہر ایک کا مزاج ایسا نہیں ہوتا, اور جس کا جیسا مزاج ہے اس کو ویسے ہی شیخ سے فائدہ ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے, چاہے آپ کا شیخ قطب الاقطاب ہو, غوث ہو, ابدال ہو, مناسبت شرط ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا, ایک شخص ہے جس کی طبیعت میں جلال واجب ہے. جلال کا مطلب جو ہے آل فال بکنا نہیں ہے. جلال کے معنی گالی گلوچ نہیں ہے. جلال کے معنی جو ہے برے نہیں ہے, بلکہ جلال کے معنی ہے. ہم یہ لفظ بھی بولتے ہیں کہ فلاں بہت جلالی ہے, گالیاں بکے تو کہتے ہیں فلاں بہت جلالی ہے. یہ توہین ہے. جلالی کے معنی یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں دین کی غیرت زیادہ ہے, دین غیرت کا غلبہ ہوتا ہے. اور جن کی طبیعت میں جمال ہوتا ہے ان کے مزاج میں امت کے اوپر شفقت اور مہربانی کا غلبہ ہوتا ہے. کیا مطلب صاحب, یہ آدمی جو آپ کے پاس آیا ہے یہ تو شرابی ہے, یہ شراب پی کے آیا ہے, یہ ایک شر ہے جو آپ کے پاس آیا ہے, اس کے تو پائے کے چہروں سے نیچے یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی شرابی ہے تو کیا ہوا, بدکار ہے تو کیا ہوا, گنہگار ہے تو کیا ہوا, آنے دو. اس لیے کہ اگر دور رہے گا تو زیادہ بگڑ جائے گا, قریب آئے گا تو سمجھ جائے گا. دونوں کا مزاج اور دونوں کا رنگ الگ الگ ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دونوں قسم کے بزرگ دیکھے ہیں. انہیں بھی دیکھا ہے کہ جہاں کوئی
لیکن ہمیشہ یاد رکھیے جو آدمی بزرگوں کے رنگ کو نہیں سمجھتا ہے وہ اعتراض کرے گا. طبیعت میں آپ کی جلال ہے تو آپ کہیں گے ارے صاحب یہ کیسے اللہ والے اور بزرگ ہیں جس نے شرابی کو برے لگا دیا. یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ دیکھیے پانچی کو فاضل تھا اس کو بھی لے کے اپنے پاس بٹھا دیا. وہ نہیں جانتا کہ اصل میں اس بزرگ کی طبیعت میں جمال غالب ہے, شفقت علی الامت کا غلبہ غالب ہے, اور وہ جو نکال رہا ہے مار مار کے اس کی طبیعت میں دینی غیرت کا غلبہ ہے. اسی لیے مزاج میں ہم اور آپ تو اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ان کے اندر رواداری نہیں ہے. دیکھیے کتنے بڑے مولانا صاحب ہیں مگر ان میں رواداری نہیں ہے. آپ سمجھے رواداری کے معنی آپ کے یہاں کیا ہے. اسلام تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہا ہو اور تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور یہ کہو کہ یہ ہمارے اندر تو رواداری ہے, ہم یہ منظر خوشی سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس کا نام رواداری نہیں, اس کا نام بے غیرتی ہے, اس کا نام بزدلی ہے. رواداری کے معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری ذات کی کوئی بات آ جائے اور کوئی مسئلہ آ جائے پی جاؤ. جیسے حضرت اسماعیل شہید کو گالی دی, انہوں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو, میری ماں کے گواہ نکاح کے تو گواہ ابھی تک زندہ ہے, پی گئے. لیکن جب معاملہ دین کا اور شریعت کا ہے تو شمشیر بنے. آپ نے جس کا نام رواداری رکھا ہے آپ نے الفاظ غلط استعمال کیے ہیں. رواداری ذاتی معاملات میں ہوتی ہے, شریعت کی باتوں میں نہیں ہوتی ہے, دین کی باتوں میں نہیں ہوتی. بلکہ ایسا کوئی آدمی کہ جس کو دین غیرت کی وجہ سے غصہ آ جائے آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ایسے بے حصوں کے ماحول میں چلو کوئی تو نکلا, لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس میں رواداری نہیں. ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, وہ چاہتے تھے کہ اپنے باپ کو ثواب پہنچائیں. وہ کسی حلوائی کی دکان پر مولوی صاحب کو بلا کے لے گئے اور یہ کہا کہ مولوی صاحب یہ جو تھال رکھی ہے مٹھائی کی اس کے اوپر فاتحہ کر دو میرے باپ کے لیے. حلوائی نے دیکھا کہ اس لیے تو نہ پیسے دیے نہ کچھ, اور یہ اس تھال کے اوپر فاتحہ دلوا رہا ہے. اس نے کہا میاں اگر باپ کو اشارے ثواب کرنا ہے تو میری تھال پہ کاہے کو کرتے ہوئے دیکھ سے پیسے خرچ کرو نا. اگر رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے ذاتی معاملات میں کرو, لیکن دین کے معاملات میں جو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے یہ سمجھیے کہ اس میں خود کوئی کمزوری ہے, لیکن اس کا نام رواداری ہے, یہ متحمت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی اس کی طبیعت میں ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی جن کو آپ کہتے ہیں کہ رواداری نہیں. الفاظ اس کے کتنے پیارے الفاظ فرمایا کہ الحدت تحتری خیار امتی. حدت سے مانا تو آپ جانتے ہیں تیز مزاجی. الحدت تحتری خیار امتی, میرے امت کے برگزیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزاج کی تیزی عطا فرماتے ہیں. الحدت تحتری خیار امتی, لیکن آگے بھی فرما دیا وہ منشا الغیرت علی الدین, مگر اس کا منشا دینی غیرت ہے, اس کا منشا نفسانیت نہیں. ذاتی معاملات میں رواداری, دین کے معاملات میں رواداری کا سوال نہیں. تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ بھائی میرے اور تمہارے مزاج میں فرق ہے, تمہاری طلب میں کمی نہیں, تمہارے اخلاص میں کمی نہیں ہے, لیکن میں اگر تمہیں یہاں پر رکھوں تو اس کا مطلب ہے میں نے دیانت داری سے کام نہیں لیا, اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے تم کو فائدہ نہیں پہنچے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر سے تعلق قائم کریں.
پر چلی تھی کہ ایک ترتیب ہوتی ہے مرشد کی، باپ کی، استاد۔ آپ اس کے ساتھ بیٹے کے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانا شروع کیا، دیکھو علم کتنی بڑی دولت ہے، فلاں آدمی نے علم حاصل کیا، اس کی کتنی عزت ہے، فلاں آدمی نے علم حاصل کیا، اس کا کتنا اونچا مقام ہے، فلاں عالم اپنے علم کی وجہ سے آج تک زندہ ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، لیکن بیٹھے تو دسترخوان پر ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ بیٹے نے ایک بہت بڑا لقمہ ہاتھ میں لے کے اپنے منہ میں رکھا اور کھایا بھی نہیں جاتا ٹھیک سے۔ باپ کا کام تو بیٹے کی اصلاح کرنا ہے۔ اس بات کو دیکھ کر آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ خیال کرے کہ اگر میں نے اس وقت اس کو کھانے کے بارے میں کچھ اصلاح کی تو لوگ یہ کہیں گے مضمون کے علم کی فضیلت کا بیان ہو رہا تھا، یہ کھانے کے مسائل کہاں سے آ گئے۔ باپ بہت اصلاح کرنا چاہتا ہے، باپ نے اپنا مضمون روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ بیٹا لقمہ چھوٹا دیتے ہیں، اتنی مقدار میں لقمہ دیتے ہیں جتنی مقدار میں آسانی سے کھایا جا سکے۔ یہ آداب طعام ہے، کھانے کی تہذیب ہے یہ۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ کام کریں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، قرآن کریم کی ترتیب ایسی ہی ترتیب ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کی اصلاح کرتا ہے، مربی اپنے مرید کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن کی ترتیب اصلاحی ہے۔ اب کبھی اسٹڈی کرنے والوں کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ قیامہ، اول قیامت کا مضمون، آخر قیامت کا مضمون، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں بھی مضمون قیامت اور آخرت کا مضمون ہے، مگر اس کے بیچ میں ایک مضمون نیا ملتا ہے ہمیں۔ فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ بس یہ مضمون جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے متعلق ہے۔ آپ جلدی جلدی تلاوت نہ کریں، آپ ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اطمینان رکھیں۔ ایک آدمی کہتا ہے صاحب یہ عجیب بات ہے، اول قیامت کا مضمون آخر قیامت کا مضمون بیچ میں کیا ہے؟ لیکن بات یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہو رہی ہے اور بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا، اس خیال سے کہ کوئی جملہ یاد کرنے سے رہ نہ جائے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ قیامت کا مضمون چھوڑ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے نبی اور پیغمبر، آپ تلاوت کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت میں دیں۔ قرآن کا یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کا جمع کرانا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کا مضمون بیان کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر وہی قیامت کا مضمون شروع ہو گیا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ قرآن کریم سارا کا سارا مرتب ہے، مگر اس کی ترتیب ارشادی اور اصلاحی ترتیب ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو ہے یہ سورہ منافقون، مگر آپ کو اس کا تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ پھر یا ایھا المؤمنون کیوں آ گیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، آپ کہیں گے کہ سورت منافقون کی ہے، یہ ایمان والے کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ اسی لیے بعض مفسرین نے تو یہ کہہ دیا
کہ یہ جو اصل میں ایمان والے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جو دل میں کفر چھپاتے تھے اور ظاہر میں اعلان ایمان کرتے تھے. مطلب یہ وہی منافق ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا پھر ترجمہ یہ ہوگا اے ایمان کو ظاہر کرنے والوں. لیکن نہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ خالص اہل ایمان کا اور مخلص مسلمانوں کا تذکرہ ہے. کیوں؟ قرآن کریم کی ترتیب اصلاحی ہے. اس سے پہلے منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقوں نے جس طرح آخرت کو فراموش کر دیا، جس طرح آخرت کو بھلا دیا، جس طرح دنیا کے اندر غرق ہو گئے، جس طرح مفاد پرستی میں اپنے ضمیر کو اور اپنی روحانیت کو تباہ و برباد کر دیا. اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے حضور کی امت، ہم تمہیں سبق دیتے ہیں کہ تم اس مردہ لاش سے سبق حاصل کرو. تم وہ زہر مت کھانا جو انہوں نے کھایا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کے احوال بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم وہ طریقہ اختیار نہ کرو. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بہتر اور ترتیب کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم بہترین طرز جو ہے اثر ڈالنے کا اختیار کرتا ہے. اس سے بہتر کوئی مؤثر طریقہ نہیں. اور یہ بڑے بڑے یورپ کے مفکرین نے اس بات کی سند دی ہے. ہمارے نزدیک اس سند کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہاں ایک حیثیت ہے. الفضل ما شہدت به الاعداء، دشمن کی شہادت قیمتی شہادت ہوتی ہے. اگر وہ نہ بھی شہادت دیتے تب بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے، مگر دشمن کی شہادت جو ہے وہ بڑی قیمتی شہادت ہوتی ہے. بعض یورپ کے مفکرین نے کہا ہے آسمانی کتابوں میں اور دنیا کی کتابوں میں جن جن کتابوں کا مطالعہ کیا، قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی کتاب زمین پر نہیں دیکھی گئی. قرآن کا طرز عجیب ہے. بڑے سے بڑا سرکش ایک دفعے کو گردن جھکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پر بتا دیں. مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو تم کو ہم بلاتے ہیں اپنی طرف، تم آتے نہیں، شرک میں مبتلا ہو. دعوت کا طریقہ آپ اندازہ لگائیے. فرمایا کہ ایلاف قریش ایلافہم ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ہزار واز ایک طرف، ہزاروں تقریریں ایک طرف، ہزاروں کتابیں ایک طرف. فرمایا کہ اے خاندان قریش کے افراد، تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ جس خدا کے گھر کے سائے میں تم رہتے ہو، بیت اللہ کے قریب میں رہتے ہو، اس بیت اللہ سے تمہیں کیا کیا نعمتیں ملی؟ ایک نعمت تمہیں یہ ملی ہے کہ تم دو سفر کرتے ہو، ایک سفر گرمی کا، ایک سفر سردی کا. سردی میں تم جاتے ہو یمن، گرمیوں میں تم جاتے ہو شام، کیونکہ شام ٹھنڈا ہے. اور سردیوں کے اندر تم یمن جاتے ہو اس لیے کہ یمن میں گرمی پڑتی ہے تو سردی کا زمانہ تم اس کے لیے منتخب کرتے ہو. جب تم قافلے بنا کے سامان تجارت لے جاتے ہو، یمن کے لوگ، شام کے لوگ ہاتھوں ہاتھ تمہاری چیزیں لیتے ہیں، کہتے ہیں بھاؤ نہ کرو، پیسے مت پوچھو، یہ خدا کے گھر کے پڑوسی ہیں، انہیں تو کہ چار دے دو، کسی طریقے سے لے لو، ان سے تو خریدنا بھی ثواب ہے، ان سے تو قیمت اور بھاؤ تاؤ نہیں کرنا چاہیے. تم کو معلوم ہے کہ تمہاری یہ قدر و منزلت کس وجہ سے خدا کے گھر میں
راستے میں سے جب تم جاتے ہو تو عام طور سے اس زمانے میں تو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، مگر جب تمہارا قافلہ جاتا تھا، یہ خدا کے پڑوسی ہیں، یہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ان کے قافلے پر ہاتھ نہ ڈالنا، یہ تمہیں اطمینان کی دولت نصیب ہوئی کس وجہ سے؟ اس گھر تمہارے مال کو تبرک سمجھ کے لوگ لے لیتے ہیں، کس وجہ؟ اس گھر کی۔ اگر اس گھر کی وجہ سے تمہارا بال بال احسان کے اندر بندھا ہوا ہے تو میرے دوستو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس گھر کا احسان تمہارے اور تمہاری نسل کے اوپر اتنا ہے، ہم اتنے تو چاہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو، بس یہی تو چاہتے ہیں۔ انسان میں غیرت آتی ہے کہ واقعی یہ ہم بیت اللہ سے یہ ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، رب البیت کی عبادت ہمیں کو کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، کل دیکھیے فرمایا کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، جو بات قرآن نے کہی ہے وہ دل کو لگ گئی، ٹھیک ہے بات۔ جس کی بدولت ہم پر اتنے احسانات ہوتے ہیں، آخر اس مالک کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے۔ اسلام یہی تو کہتا ہے بیت اللہ کی وجہ سے احسانات ہیں، رب البیت کی بندگی اور عبادت کرو، یہی تو کہتے ہیں، بڑا مشکل طریقہ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی دنیا میں غرق ہونے کا حال بیان کیا، کس طرح غرق ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مال اور اولاد سے مراد ہے دنیا، اس لیے کہ ہر مال برا نہیں، ہر اولاد بری نہیں، اولاد صالح ہے، دین کی اور ملت کی رونق ہے، سرمایہ ہے۔ مال اگر نیک آدمی کے پاس وہ مال ہے، یہ مال بھی نیکی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال کی مثال تلوار کی طرح ہے، اگر تلوار کسی ایماندار اور دیانتدار آدمی کے پاس ہوگی تو یہ کفر پہ ہی چلے گی، مومن پہ نہیں چلے گی، اور اگر یہ تلوار والا چاقو ہے تو یہ جان بھی لوٹے گا، اس سے مال بھی لوٹے گا، ڈکیتی میں چلے گی۔ فرمایا کہ مال والا اگر نیک ہے تو مال نیکی کا ذریعہ ہے، اور مال والا اگر فاسق و فاجر اور بدکار ہے تو اس کا مال اس کو گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ مال سے مراد، اولاد سے مراد دنیا، اور ذکر اللہ سے مراد ہے دین۔ اب اس کا ترجمہ صاف صاف لفظوں میں یہ ہو گیا، اے ایمان والو، ہم نہ تمہیں مال سے منع کریں، ہم نہ تمہیں اولاد سے منع کریں، صرف اس کا خیال رکھو کہ تمہاری دنیا تمہیں دین سے غافل نہ کرتے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ تم دنیا کو استعمال نہ کرو، مگر یہ کہ دنیا تمہارے لیے جو ہے اللہ سے غفلت اور دین سے غفلت کا سبب نہ بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور عربی میں لہو کے معنی آتے ہیں، لام چھوٹی ہے واؤ، لہو، اس کے معنی آتے ہیں غفلت۔ اور اردو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یار کیا تم لہو لعب میں پڑے رہو، لعب کہتے ہیں کھلونے کو، گڑیا، لہو کہتے ہیں اسے جو کسی چیز سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے، یہ ساری کی ساری دنیا کے ساز و سامان، یہ ہے کیا؟ لہو اور لہو۔
ان کا کام ہے غافل کر دینا. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح آپ دفتر جانا چاہتے ہوں، بچہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ذرا اس بچے کے آگے 2-4 کھلونے لا کے ڈال دو. بچہ جب کھلونوں کی طرف متوجہ ہو گیا، آپ سے غافل ہو گیا. ان کھلونوں کو کیا کہیں گے کہ یہ لہو ہے؟ کیا مطلب؟ یہ ایسی چیز ہے کہ جب اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو بات کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے. ساز و سامان دنیا جو ہے یہ سب کا سب لہو و لعب ہے. جب انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. مولانا ظفر علی خان کا بڑا اچھا شعر ہے. فرمایا کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. مکان بنانے کی تمنا ہے، اولاد کی تمنا ہے، منصب کی تمنا ہے، اور تمام تمنائیں ہیں. یہ سب کے سب کھلونے ہیں. جب ہم اور آپ ان کھلونوں میں لگ جاتے ہیں تو پھر خدا کا، رسول کا اور آخرت کا خیال اس بچے کی طرح بات سے غافل ہو جاتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اولاد سے منع نہیں کیا گیا ہے، آپ کو کسب مال سے منع نہیں کیا گیا ہے، مگر فرمایا کہ ایسا طرز و طریقہ اختیار نہ کرو کہ اس کی وجہ سے دین فراموش ہو جائے، اس کی وجہ سے دین کو تم بھول جاؤ. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قطعہ ہے، اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. فرمایا کہ کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ. کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ. اور دینے لگتا ہے پھر دھواں یہ چراغ، دینے لگتا ہے پھر دھواں یہ چراغ، ایک ذرا اس کی لو کو مدھم رکھ. اگر آپ اس کی بتی کو اور زیادہ ابھار دیں گے تو یہ روشنی کی بجائے دھواں دے گا. اپنی لو اتنی اونچی رکھیے کہ جس سے روشنی حاصل ہو، دھواں نہ نکلے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو اے ایمان والو، تم منافقین کا طرز و طریقہ اختیار نہ کرنا. تمہارے مال، تمہاری اولاد آخرت سے اور اللہ سے تم کو غافل نہ کر دے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بھی عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اے اللہ مسلمانان عالم کو شوکت اور غلبہ عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام کو دشمنوں کے فتنے اور شر سے محفوظ فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو جائز روزگار عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرت مولانا احتسام لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برا قدر تقاریر کی کیفیت کا مرکز علامہ رادل سینٹر، دکان نمبر 57، پہلی منزل، نعمان شادی سینٹر، مزرمب سینٹر، صدر کراچی. نامور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور معروف حمدنات اور ممتاز المحترام کی تقاریر کی کیفیت کا مرکز علامہ رادل سینٹر، دکان نمبر 57، پہلی منزل، نعمان شادی سینٹر، مزرمب سینٹر، صدر کراچی.
خالی